اور میرے عزیزو آج دیکھیے لوگ گناہ میں اتنے مبتلا ہیں کہ آج گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ گناہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے گناہ کرنا کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ کیوں میرے عزیزو؟ دل میں اللہ کا خوف نہیں رہا، دل میں اللہ کا ڈر نہیں رہا، تو لوگ گناہ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے کوئی گناہ نہیں۔ میرے عزیزو یاد رکھیے کہ ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مہلت دیتا مرتے وقت تک۔ پھر بھی اللہ دیکھیے کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا کریم ہے کہ بندہ رات و دن گناہ کرتا ہے، پھر بھی اللہ اپنے بندے سے ناراض نہیں ہوتا، پھر بھی اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا، اور اللہ اپنے بندے کو ہر نعمت عطا کرتا ہے۔ اور اللہ اپنے بندے سے ارشاد بھی فرماتا ہے کہ میرے بندے کب تک میری بارگاہ سے بھاگتا رہے گا؟ آنا تو ہے تجھے ایک نہ ایک دن، ایسے نہیں تو مر کر کے آئے گا ضرور میری بارگاہ میں۔ تو بہتر یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ہی میری بارگاہ میں آ جا، کیونکہ اللہ رب العزت توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا، بلکہ انسان کو اللہ مرتے وقت تک مہلت دیتا ہے کہ اب بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، میں معاف کر دوں گا۔ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اپنے بندوں کو بڑی مہلت دیتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج دنیا میں اتنے ڈوب گئے ہم، آج دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے ہم کہ ہم نے اپنے پروردگار کو بھلا دیا۔ میرے عزیزو یاد رکھیے کہ جو گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ اپنے اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اسے بڑے بڑے انعامات سے بھی نوازتا ہے، اور جو گناہوں سے بچتا ہے میرے عزیزو پھر دیکھیے اللہ رب العزت اسے بھی کیسی کیسی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ میرے عزیزو بنی اسرائیل میں ایک بڑا حسین نوجوان تھا۔ میرے عزیزو یہ نوجوان بڑا حسین نوجوان، لیکن یہ نیک تھا، نمازی تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، لیکن گھر سے غریب تھا، کسی کپڑے کی دکان پہ یہ نوکری کیا کرتا تھا۔ اب میرے عزیزو اس کپڑے کی دکان پر ہر کوئی کپڑے لینے کے لیے آتا تھا۔ ایک بہت ہی امیر خاتون کپڑا لینے کے لیے آئی، کپڑا خریدنے کے لیے جیسے ہی آئی تو اس کی نظر اسی نوجوان پر پڑی، اس کے دل میں خیال آیا، سوچنے لگی کہ یہ نوجوان بڑا خوبصورت ہے، یہ نوجوان بڑا حسین نوجوان ہے۔ میرے عزیزو اس کے دل میں غلط فطور پیدا ہو گئے، اور وہ یہ سوچنے لگی کہ یہ نوجوان اتنا حسین و جمیل ہے، یہ نوجوان اتنا خوبصورت ہے، چلو اس کو اپنے جھانسے میں پھنسایا جائے، چلو اس کو اپنی طرف مائل کیا جائے۔ میرے عزیزو اب اس عورت نے چال چلی۔ میرے عزیزو ایک بات کو اور یاد رکھیے کہ شیطان گناہ کرنے کے لیے انسان کے دل میں ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے، ایسے ایسے خیالات ڈالتا ہے کہ میرے عزیزو انسان سمجھ نہیں پاتا کہ یہ شیطان ہمیں بہکا رہا ہے۔ شیطان بہکانے کے لیے انسان کو ایسے ایسے غلط فعلوں میں ڈالتا ہے، ایسے ایسے غلط وسوسے ڈالتا ہے ذہن میں، پھر انسان گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو دیکھیے کہ وہ نوجوان، نیک نوجوان، متقی پرہیزگار وہ نوجوان، اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ اس نوجوان کو بہکایا جائے، اس نوجوان کو اپنے جھانسے میں پھنسایا جائے۔ اس عورت نے چال چلی، اس عورت نے کہا کہ دکان کے مالک سے کہ اے مالک صاحب سنو، مجھے کپڑے بہت سارے خریدنے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر پہ کوئی فنکشن ہے، مجھے بہت سارے کپڑے خریدنے ہیں، اس لیے میں آپ کی دکان پہ آئی ہوں، مجھے کپڑے پسند آ گئے ہیں، لیکن مجھے بہت سارے کپڑے چاہیے۔ آپ اپنے اس نوکر کو، نوجوان یہ نوکر ہے آپ کا، اسے کپڑے لے کر کے، کپڑوں کے تھان لے کر کے میرے مکان پر بھیج دیجئے، کیونکہ مجھے بہت سارے کپڑے لینے ہیں۔ اب میرے عزیزو اسی دکان کے مالک نے اسی نوجوان لڑکے کو کہا کہ جاؤ کہ یہ کپڑے لے کر کے چلے جاؤ، اس کے گھر پہ کپڑے دکھا کر کے آؤ، اسے کپڑے خریدنے ہیں۔ اب میرے عزیزو وہ نوجوان کپڑے لے کر کے آیا اسی عورت کے مکان پر، لیکن وہ عورت بہت ہی پیسے والی، وہ عورت بہت ہی امیر تھی۔ میرے عزیزو جیسے ہی اس کے مکان پر اس نے دستک دی، اس نوجوان کو اس خاتون نے اندر بلایا، اور بلانے کے بعد میرے عزیزو دیکھیے اس نوجوان کو اندر بلانے کے بعد پھر اس خاتون نے اپنے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ گھر کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے، گھر کے سارے دروازوں میں تالا لگا دیا جائے۔ وہ نوجوان گھبرانے لگا، وہ نوجوان سوچنے لگا کہ پتہ نہیں
دروازے کیوں بند کرا رہی ہے؟ کیونکہ وہ نوجوان نیک تھا تو غریب، گھر سے غریب تھا، لیکن وہ نیک تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ وہ نوجوان سوچنے لگا کہ یار یہ خاتون سارے دروازے کیوں بند کرا رہی ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ اب میرے عزیزوں اس نوجوان کو وہ اندر لے کر کے گئی اور سارے دروازوں کو بند کرا دیا۔ بند کرانے کے بعد پھر اس نے سارے کپڑے نوجوان نے وہیں پر اس عورت کے سامنے رکھ دیے، کہا کہ دیکھ لو تمہیں جون سے کپڑے لینے ہیں ان کپڑوں کو پسند کر لیجئے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ اے نوجوان سن، مجھے کپڑے نہیں لینے ہیں، مجھے کپڑوں سے اچھا تو لگ رہا ہے کہ تو میرے ساتھ میں بدفعلی کر لے، میں تجھے اتنا پیسہ دوں گی، میں تجھے اتنی دولت دوں گی کہ پھر تجھے نوکری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر تجھے کسی کی دکان پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میرے ساتھ میں تو بدفعلی کر لے۔ تو میرے عزیزوں وہ نوجوان اللہ سے محبت کرنے والا، اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، وہ کانپ گیا، وہ ڈر گیا۔ وہ کہتا ہے کہ اے خاتون کیسی باتیں کر رہی ہو، کیا تمہارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کیا تمہارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ ارے میں تمہارے ساتھ میں بدفعلی کیسے کر سکتا ہوں؟ کیونکہ ابھی تم میرے لیے غیر محرم ہو، میں تمہارے لیے غیر محرم ہوں، اس لیے ہم آپس میں بدفعلی کریں یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے میں اس فعل میں مبتلا نہیں ہو سکتا، چاہے تم کچھ بھی کر لو۔ یاد رکھ لو میں پیسے کے لالچ میں آ کر، میں دولت کے لالچ میں آ کر میں بدفعلی نہیں کر سکتا، کیونکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے عزیزوں اس خاتون نے اس نوجوان کو تنگ کیا اور کہا کہ اے نوجوان سن، اگر تو اپنی عزت چاہتا ہے، اگر تو اپنی خیریت چاہتا ہے تو میرے ساتھ میں بدفعلی کر لے، اگر تو میرے ساتھ میں بدفعلی نہیں کرے گا تو میں چیخو پکار کروں گی اور تجھے بدنام کر دوں گی، سارے لوگ آئیں گے تجھے پکڑیں گے اور تجھے پیٹیں گے کہ تو میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں وہ نوجوان اللہ سے محبت کرنے والا، اس نوجوان کے دل میں اللہ کا خوف تھا، وہ ڈر گیا، کانپ گیا، وہ کہتا خاتون کیسی باتیں کر رہی ہو، نہیں میں ایسا کام کبھی نہیں کر سکتا، میں ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزوں جب اس خاتون نے اس نوجوان کو زیادہ تنگ کیا کہ اگر آپ گناہ سے بچتے ہو تو اللہ کتنا بڑا انعام سے نوازتا ہے، میرے عزیزوں وہ نوجوان سوچتا ہے یار کیا کیا جائے، اگر میں اس کے ساتھ میں بدفعلی کرتا ہوں تو میں گناہ میں مبتلا ہوتا ہوں، اور اگر میں بدفعلی نہیں کرتا ہوں تو یہ خاتون مجھے رسوا کر دے گی، یہ خاتون میرا نام بدنام کر دے گی، اب کیا کیا جائے؟ میرے عزیزوں دیکھیے جو اللہ سے محبت کرتا اللہ اسے کسی نہ کسی طریقے سے گناہ سے بچا ہی لیتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، میرے عزیزوں وہ گناہ سے کسی نہ کسی طریقے سے بچ ہی جاتا ہے۔ اس نوجوان نے سوچا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں، میرے عزیزوں اس نوجوان نے کہا کہ اے خاتون سنو، میں تمہارے ساتھ میں بدفعلی ابھی کروں گا، پہلے مجھے بتاؤ تو بیت الخلا کہاں پر ہے، مجھے حاجت کے لیے جانا ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ فلاں کمرے میں چلے جاؤ، وہاں پر بیت الخلا ہے، وہاں پر بیت الخلا ہے، تم اپنی حاجت کو پورا کر کے آ جاؤ۔ میرے عزیزوں اب وہ نوجوان جیسے ہی بیت الخلا میں گیا اور جانے کے بعد اس نے دل میں خیال کیا، اس نے سوچا کہ یار بدفعلی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اگر میں نے بدفعلی کر لی تو میرے بدن پر اور میرے دامن پر ایسا داغ لگ جائے گا گناہ کا کہ یہ اس داغ کو میں کبھی بھی نہیں دھو سکتا، میں 7 سمندر میں بھی نہاؤں گا تب بھی میں اس گناہ سے پاک نہیں ہوں گا۔ چلو ایک کام کرتے ہیں، یہ جو بیت الخلا میں گندگی پڑی ہوئی ہے اسی گندگی کو اپنے جسم پر مل لیتے ہیں، کیونکہ یہ گندگی غسل کرنے سے تو دور ہو جائے گی، لیکن میں نے اس خاتون کے ساتھ میں بدفعلی کر لی تو پھر وہ گناہ کا دھبا، وہ گناہ کبھی بھی نہیں دھل سکتا، اس لیے یہ گندگی اپنے جسم پر مل لو۔ میرے عزیزوں اس نے گناہ سے بچنے کے لیے اس گندگی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس نے اپنے جسم پر اس گندگی کو مل لیا، اور ملنے کے بعد پھر اس خاتون کے سامنے آیا۔ آنے کے بعد میرے عزیزوں وہ خاتون دیکھتی ہے، وہ چیختی ہے، کہتی ہے کہ یہ گندا ہے، گندگی ہے، گندگی ہے، اسے بھگاؤ، اسے بھگاؤ، میرے گھر سے باہر بھگا دو۔ میرے عزیزوں
عزیزو اس نوجوان کا یہ فارمولہ کام آ گیا، اس نے اپنے جسم پر گندگی کو مل لیا، اس خاتون نے اس سے نفرت کی، کہا کہ یہ گندگی کو جسم پر مل کر کے آ گیا ہی سے باہر کرو، اس نے پورے گھر میں گندگی کو پھیلا دیا ہے، اسے باہر کر دیا گیا۔ وہ اپنے گھر پہ آیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اے رب قدیر تیرا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے، اے رب قدیر تیرا بڑا احسان ہے کہ رب قدیر تو نے مجھے گناہ سے بچا لیا، اے رب قدیر تو نے مجھے گناہ سے بچا لیا، تیرا بڑا احسان ہے، اے رب قدیر یہ میں نے گندگی ملی ہے، یہ گندگی ہے، اگر میں اس کو پانی سے دھو لوں گا تو یہ میری گندگی دور ہو جائے گی، لیکن گناہ کی وہ گندگی ایسی لگتی، گناہ کا دھبا ایسا لگتا میرے جسم پر کہ میں 7 سمندر میں بھی نہاتا تو وہ دھبا ختم نہیں ہوتا، اس لیے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس نے غسل کیا، وہ پاک ہو گیا۔ میرے عزیزو جیسے ہی پاک ہوا تو میرے عزیزو جیسے ہی وہ رات کو سویا تو اس کے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں اور کہتے ہیں نوجوان مبارک ہو، مبارک ہو، تم گناہ سے بچ گئے، اس لیے تم نے اپنے جسم پر گندگی کو ملا اور تمہارا جسم اب خوشبو سے معطر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت یوسف نے اپنا ہاتھ اس کے جسم پر پھیرا تو میرے عزیزو اس کا جسم خوشبو سے معطر ہو گیا۔ میرے عزیزو جب بیدار ہوا صبح کو تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا جسم خوشبو سے معطر ہے، اس کے جسم سے خوشبوئیں نکل رہی ہیں، اس کا گھر پورا خوشبو سے مہک رہا ہے۔ میرے عزیزو لکھنے والوں نے لکھا اس نوجوان کا جسم اتنا خوشبو سے مہک اٹھا کہ وہ پھر جس گلی سے جاتا وہ گلی خوشبو سے معطر ہو جاتی، وہ جس راستے سے جاتا وہ راستہ خوشبو سے مہک جاتا۔ میرے عزیزو لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھا کہ وہ انسان جب تک دنیا میں رہا خوشبو سے مہکتا رہا، دنیا والوں کو خوشبو سے مہکاتا رہا۔ اور لکھنے والوں نے لکھا ہے جب اس کا جنازہ نکلا اس کے گھر سے تو اس کا جنازہ بھی مہک رہا تھا، اس کا جنازے سے بھی خوشبوئیں نکل رہی تھی۔ میرے عزیزو تاریخ میں تو یہاں تک آتا ہے وہ نوجوان جب حشر کے میدان میں آئے گا تو تب بھی اس کا جسم خوشبو سے مہکتا ہوگا، اس کے جسم سے خوشبو نکلتی ہوں گی۔ تو میرے عزیزو دیکھیے کہ جو گناہوں سے بچ جاتا ہے، جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، پھر اللہ اس کی ایسی حفاظت کرتا ہے، پھر اللہ اس کے جسم کو ایسے مہکاتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی مہکتا رہتا ہے اور اس کی قبر بھی مہکتی رہتی ہے، اور حشر کے میدان میں جائے گا تو وہ حشر کے میدان میں بھی خوشبو سے مہکتا رہے گا۔